بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکی یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکی یا والدات الحجاج علی الناس اجمعین، السلام علیکی ایتھا المظلومات الممنوع حقوقا۔ اب یہ دعا پڑھیں، اللہم صلی علی امتک و ابنت نبیک و زوجات و سی نبیک صلاۃ تظلھا فوق کل عبادک المکرمین اہل السماوات والارضین۔ یوں تو جناب سیدہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی ذات اقدس سے بعید ہے کہ کسی کو مبتلا مصیبت کریں، لیکن منت مان کر ادا نہ کرنا خلاف اخلاق اور خطرناک ہے۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز سنارن جب پانی بھرنے کنویں کی طرف گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنارن لڑکے کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کی دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کا آبا اس وقت خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی موجود نہ تھا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان اور روتی پیٹتی اپنے لگتے جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگردان اور پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہو گئی، یکایک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر کر چل گیا ہے۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالمگشی میں کیا دیکھتی ایک معززہ نقاب پوش تشریف لائیں اور فرماتی ہیں کہ غم نہ کر، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آوے میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آئے تو میں جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالمگشی میں نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اعجاز جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے جسم پر آگ میں کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس و بدن بھی محفوظ رہا۔ بہنوں پڑھو درود محمد کے نام پر، صدقہ و آل پاک رسول انعام پر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنارن بچے کو خوشی خوشی لے کر بازار گئی، 2 پیسے کی شیرنی لی اور پڑوسیوں سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی، میرے گھر چل کر جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی سنا دو گے۔ کسی کو یاد ہو 6-7 گھر پھری لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے، نہ اتنی فرصت کہ ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کے وہی نقاب پوش معززہ نظر آئی اور فرمایا کہ خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی سناتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا، شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میری لڑکی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا اس امر کے مالک علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دیں تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس امر کے مالک خود جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے بعد یہودی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آواز دی کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلے تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ ہی کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کے متفکر ہوئی۔ اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بابا جان آپ کی سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ و نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیبند لگے ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی ہے معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جانے کو تیار ہو گئے۔ اپنی دیر بھی تک نہ پہنچی تھی کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئی اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لباس فاخرہ پہنایا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں، کچھ پیچھے اور آگے روانہ ہوئی۔ اس شان سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری یہودی کے مکان پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے مکان پہنچی، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل، یہ وقار دیکھ کے تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ معلوم ہوا کہ رکف سنسری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم قدا بن گیا ہے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ رضی اللہ تعالی عنہ
اس کے بعد فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے معبود میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ نام رکھا ہے، تو نے بطول کا جھوٹا نہ کیجیے مجھے صدقہ رسول کا۔ اے میرے معبود، میں برحق میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ بہنوں، پڑھو درود محمد کے نام پر، صدقہ و علی پاک رسول انعام پر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعریف فرمائیں۔ اور اس طرح صدق کے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعجاز لے کے 500 یہودی مرد اور عورت مسلمان ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی، آپ اپنے دولت خانہ پر تشریف لے آئے۔ تمام ماجرا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا عز و جل کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم، معزمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنار نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہی۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ دوسرا حصہ۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ وزیر نے سامان شکار تیار کیا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ شکار کے لیے چل دیا۔ شہزادی اور وزیرزادی دونوں لڑکیاں ساتھ چلی جاتے جاتے ایک جنگل میں پہنچے، وہیں خیمے نصب کیے۔ لشکر والے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ اتنے میں اس زور کی آندھی چلی کہ سب لوگ اڑ گئے۔ شہزادی اور وزیرزادی کا پتہ نہ چلا، دونوں پہاڑ پر جا کر گری۔ آندھی بند ہونے کے بعد رفتہ رفتہ تمام لوگ جمع ہو گئے۔ تمام لشکر لوٹ آیا لیکن لڑکیوں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بادشاہ اور وزیر نے بہت ڈھونڈوایا، خود بھی سرگردان پھرے لیکن کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ مجبوراً اپنے دار سلطنت کو واپس آئے۔ اتفاق وقت ان کے جانے کے بعد کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اسی جنگل میں شکار کھیلنے آیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ کہیں پانی تلاش کرو، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ وزیر تلاش یاب میں روانہ ہوا اور اتفاقاً اسی پہاڑ پر پہنچا جس پر کہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے چھٹ کر اور پریشان ہو کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالمگشی میں کیا دیکھتی ہے کہ نقاب پوش معزمہ تشریف لائیں اور فرماتی ہیں کہ لڑکیوں تم منت مان لو کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیں گے۔ ان لڑکیوں نے عالمگشی میں منت مان لی۔ جب ہوش آیا تو ایک دوسرے کی تصدیق کی اور کہا کہ میں نے بھی یہی دیکھا۔ اتنے میں وزیر جو پانی کی تلاش میں گیا تھا آپ پہنچا اور دونوں لڑکیوں کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ پوچھا کہ لڑکیوں تم کہاں کے رہنے والی ہو، اپنا حسب و نسب سے آگاہ کرو۔ لڑکیوں نے سارا قصہ بیان کیا کہ اس طرح اپنے والدین سے چھٹ گئے ہیں۔ وزیر اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا تم فوراً جاؤ اور دونوں لڑکیوں کو لے آؤ۔ وزیر سامان اور سواری کے پہاڑی پر گیا اور لڑکیوں سے درخواست کی کہ اے لڑکیوں اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو۔ لڑکیاں راضی ہو گئے۔ وزیر اپنے ہمراہ ان دونوں کو لے کر اپنے دار سلطنت کو واپس آئے۔ چند روز بعد ان کے والدین کو خبر کہ فلاں بادشاہ کے یہاں ہماری لڑکیاں موجود ہیں۔ پہلے بادشاہ کے نام ایک خط لکھ کر اپنے وزیر کو روانہ کیا، ہماری لڑکیوں کو رخصت کر دو۔ اس بادشاہ نے جواب میں خط تحریر کیا کہ آپ کی لڑکیاں حاضر ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے لڑکے سے اپنی لڑکی اور وزیر کے لڑکے سے وزیر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا منظور فرما لیں۔ پہلے بادشاہ نے آخرکار یہ بات منظور کر لی۔ دوسرے بادشاہ نے لڑکیوں کو رخصت کر یہ لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس سابق شاہی محلات کی چہل پہل میں گم ہو گئی۔ کہانی سننا یا سنانا بالکل بھول گئی۔ تاریخ مقرر ہو گئی اور سامان شادی ہونے لگا۔ مقرر تاریخ پر شادی ہو گئی۔ دونوں لڑکیاں دلہن بن کر سسرال چلی۔ اتفاق وقت ایک دلہن کا لوٹا جو جہیز میں ملا تھا وہ چھوٹ گیا۔ راستے میں شام ہو گیا۔ آخر ان لوگوں نے قیام کیا اور لوٹا تلاش کیا مگر نہ ملا۔ معلوم ہوا کہ لوٹا گھر پر ہی چھوٹ گیا ہے۔ وزیر نے ایک سپاہی کو روانہ کیا کہ لوٹا لے آؤ۔ سپاہی گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں محل تھا وہاں میدان ہے، نہ تخت نہ تاج نہ بادشاہ نہ فوج ہے، صرف میدان میں لوٹا رکھا ہے۔ چاہ کہ وہ لوٹا اٹھا لے، جیسے ہی ہاتھ بڑھائے یکایک اس لوٹے میں سے سانپ نے پھن نکالا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوٹا حاصل کر لے لیکن ممکن نہ ہوا۔ مجبوراً اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور سب ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ ابھی تو سب کچھ صحیح و سالم چھوڑ کر آیا، اتنی دیر میں کیا ہو گیا؟ المختصر بادشاہ دلہنوں کے پاس گیا اور کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تم جادوگر کی لڑکیاں ہو، یہاں تک آنے میں یہ گل کھلائیں، گھر تک جانے میں کیا کرو گی؟ اس وقت تم کو قید کرتا ہوں، صبح قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کے بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا خیمے میں واپس ہوا۔
جب دونوں لڑکیوں نے یہ سنا کہ یہ ماجرا ہے تو ایک دوسرے کے گلے مل کر خوب روئیں اور کہنے لگے خدا بندہ یہ کیا ماجرا ہے، کل شادی ہوئی اور آج قید خانے میں ہے، صبح قتل کیے جائیں گے، یا خدا عزوجل معلوم نہیں کہ ہم لوگوں سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ یہ کہہ کے اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئی۔ اسی عالم گشی میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش معظمہ جو پہاڑ پر نظر آئی تھی پھر نظر آئی اور کہا کہ لڑکیوں تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب ہم اپنے والدین سے ملیں گے تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیں گے، تم لوگوں نے کہانی نہیں سنی، بدعہدی کی ہے، اسی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا ہے، اب تم لوگ قید خانے میں کہانی سنو۔ لڑکیوں نے کہا قید خانے میں پیسے کہاں؟ آپ نے فرمایا تمہارے آنچل میں 2 پیسے بندھے۔ لڑکیاں جب ہوش میں آئی تو دیکھا کہ آنچل میں 2 پیسے بندھے، انہوں نے کسی تدبیر سے 2 پیسے کی شینی منگوائی اور ایک نے کہانی کہی دوسری نے سنی۔ صبح کو بادشاہ نے جلاد کو بلوایا، دلہن کو قتل کا حکم سنایا۔ جب جلاد دلہن کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ چند باتیں بادشاہ ہم سے سن لے تو پھر ہم کو قتل کر دے۔ بادشاہ آیا، شہزادیوں نے اپنے آلود ہاتھ باندھ کر کہا کہ ایک آدمی پہلے ہمارے مکان پر بھیج دیجیے کہ وہاں کی حالات معلوم ہو جائیں، پھر آپ کو اختیار ہے۔ بادشاہ نے اسے منظور کر لیا اور سپاہی کو پہلے بادشاہ کے یہاں بھیجا کہ حال دریافت کرے۔ اس نے دیکھا کہ محل شانہ تخت و تاج سب کچھ اسی طرح موجود ہے۔ سپاہی واپس آیا اور ماجرا بادشاہ سے کہہ سنایا۔ بادشاہ لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے تمام حقیقت جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنائی اور کہا کہ ہم نے کہانی نہیں سنی تھی، اسی وجہ سے شاید یہ عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے یقین کر لیا اور لڑکیوں کو جو اب شہزادہ وزیرزادے کی دلہنیں تھی رہا کر دیا۔ یہ کہانی سنان سے کہہ کے جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ روپوش ہو گئی۔ جناب سنارن جب اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کیا تھا اور فضول سمجھا تھا، ان کے گھروں میں آگ لگ گئی۔ جس طرح سے سنان کی مراد پوری ہوئی، خدا بندہ عالم جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جملہ سننے والوں کی مرادیں پوری کرے۔ آمین ثم آمین بحق محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔